بھی تھا اور کیا تھا؟ اور سے سننا چاہتے ہیں نہیں سننا چاہتے؟ وہ امیر بھی بہت تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، امیر بھی تھا، تاجر بھی تھا، اور بہت زیادہ اللہ نے اس کو علم بھی دیا تھا، محنت کرتا تھا اپنے زمانے میں۔ اتفاق سے ایسا ہوا اس بیچارے کی زبان کے اوپر فالج گر گیا۔ کیا گر گیا؟ اب جب فالج گرا تو وہ بیچارہ بولنے سے معذور ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس بیچارے کے فالج بڑھتا رہا، اس کا صرف ہاتھ کام کرتا تھا، باقی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ، لیکن اس کے دل میں نا آپ کے اور میرے پیارے حبیب، سب کہیں پیارے پیغمبر، پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی۔ اس نے سوچا کہ میں چارپائی پہ پڑا ہوں، کاروبار تو میں کر نہیں سکتا ہوں، تو چلے میں اب کچھ ایسا کرتا ہوں، اپنے محبوب سے محبت میں اپنے پیارے نبی کے نام پہ درود پاک لکھتا ہوں۔ کیا لکھتا ہوں؟ اس نے یہ والا درود پاک لکھنا شروع کیا جو آپ روزانہ اسمبلی کے اندر پڑھتے ہیں۔ کون سا پڑھتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے پڑھ کے سنائیں، اونچی آواز سے، مولایا۔ تو یہ والا درود پاک اس نے لکھنا شروع کیا، لکھتا رہا 166 اشعار عربی کے اندر اس نے لکھے جو ہم اپنی اسمبلی میں پڑھتے ہیں۔ اشعار لکھ کے، بڑی محبت کے اشعار ہیں، ان کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کو کبھی سنائیں گے۔ اشعار لکھ کے وہ سو گیا۔ جب وہ سویا نا، خواب کے اندر اس کو میرے اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی۔ سبحان اللہ تو بول دیں۔ جب خواب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میرے آقا نے کہا، اس کا نام تھا ابو قصیری۔ ابو قصیری خواب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قصیری، وہ جو تو نے میرے لیے اشعار لکھے نا میری تعریف میں، وہ اشعار مجھے پڑھ کے سنا دے۔ یا رسول اللہ، اشارہ کیا، میں تو بول ہی نہیں سکتا، میری تو زبان کے اوپر فالج کا اٹیک ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے میری حمد کے اندر درود لکھا ہے، میری بات مان کے سنانا تیرا کام ہے، اور تیری زبان میں آواز پیدا کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اب اس نے خواب کے اندر درود پاک سنانا شروع کیا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یہ سناتا گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب خواب کے اندر یہ سنا رہے تھے نا درود پاک، تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں محبت میں جھوم رہے تھے، جیسے کسی کو مزہ آتا ہے، جیسے آپ لوگ ادھر بیٹھے، جیسے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، گانے سنتے ہوئے جھومتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگوں کو قرآن سے عشق ہو جاتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے جھومتے ہیں۔ میرے پیغمبر درود سنتے رہے، یوں جھوم رہے تھے۔ جب درود پاک ختم ہوا، میرے آقا نے خواب کے اندر ہی اس بندے کو، اس عالم کو توجہ کیا دیا، ایک چادر گفٹ کر دی۔ آپ نے میری شان کے اندر یہ لکھا، میں آپ سے خوش ہوں، یہ میں چادر آپ کو انعام کے طور پہ دے رہا ہوں۔ میری انعام کے طور پہ لے لیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، تو نے درود مجھے سنایا نا، اس کی برکت سے مرتے دم تک تیری زبان کبھی بند نہیں ہوگی۔ کہتا میں صبح اٹھا، جب میں صبح اٹھا تو رات کو سویا تھا تو میرے اوپر فالج تھا، میں بول نہیں سکتا تھا۔ صبح جب اٹھا تو میں بالکل حشاش بشاش تھا، میں بول رہا تھا، مجھے بولنا بھی آ گیا، میری زبان بھی ٹھیک ہو گئی۔ کہتا میں اپنے گھر سے باہر بڑی خوشی سے نکلا۔ اس وقت کے بڑے اللہ والے لوگ بظاہر سادہ سودہ سے ہوتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں اللہ والے نہیں ہیں، وہ بڑے پہنچے ہوئے سرکار ہوتے ہیں، جیسے بہلول تھے۔ انشاءاللہ کسی دن آپ کو بہلول کا واقعہ بھی سنائیں گے۔ تو باہر نکلے نا، وہ اللہ والے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا، ابو قصیری، وہ جو رات کو میرے پیغمبر کو تو نے خواب کے اندر سنائے تھے نا اشعار، میں وہ اشعار سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں تو حیران ہو گیا، خواب میں نے دیکھا، ابھی تک میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ تو میں نے پوچھ لیا، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا وہ جب آپ سنا رہے تھے نا خواب کے اندر، سنو، وہ جب آپ خواب کے اندر سنا رہے تھے نا اور میرے پیغمبر یہ جھوم رہے تھے، تو پیغمبر کے پیچھے میں بھی کھڑا ہوا پیغمبر کی زیارت کر رہا تھا۔ جس اللہ نے آپ کو قوت گویائی واپس کر دی ہے، اس اللہ نے وہ سارا منظر جو
خواب میں دکھایا اسی رات اسی وقت مجھے بھی خواب کے اندر دکھایا ہے. اس لیے اس قصیدے کا نام کیا پڑ گیا؟ قصیدہ بردہ شریف. بات سمجھ آئی؟ اسی لیے ہم اپنی اسمبلی کے اندر اس کو آپ سے کیوں کہلواتے ہیں؟ میرا اللہ اس کی برکت سے آپ کی زبان قوت گویائی عطا کرے گا. آپ محبت سے پڑھیں گے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت بڑھے گی. آپ کو میرا اللہ پڑھنے کی سعادت دے گا، اور جب آپ بول سکیں گے تو دین کا کام پھر آپ نے پوری دنیا میں کرنا ہے. کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا سکول دوسرے سکولوں کی طرح آپ کو بھنگڑے ڈالنے نہیں سکھائے گا. ہمارا سکول آپ کو ناچ گانا نہیں سکھائے گا، بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی زبان پہ جاری کروائے گا. کریں گے سارے یا نہیں کریں گے؟ جزاک اللہ.